بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا۔ راستے سے جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مکان تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس آدمی کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہے۔ وزیر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر جواب دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت جان کی امان چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور دل و بیماری سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جسے مزدور کو خوشی ملتی ہے۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کے زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے آؤ۔ درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کے زندگی کے بارے میں ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے گئے۔ ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی اور واپس دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت ہم نے گھر میں کوئی ایسی چیز جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوط اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت عام سا کھانا ہے جو وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا کہ عام سے معاملات، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر وزیر نے درباریوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے سنا ہے؟ سب درباریوں نے ایک زبان میں نہیں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ کبھی تم نے ہنسی کی آواز سنی؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر ہاں میں جواب دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اسے مدزن کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ لینا وہ صحیح سے کام کرنا بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے روپیہ پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورگلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو وہ نوجوان ہر قسم کے تحفے مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے وفائی کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھا منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اب انبن شروع ہو گئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ پتھر اٹھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس بیچاری کی جان بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ جب گھر آیا تو مغرب کی اذان ہونے لگی۔ مزدور بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں جان بوجھ کر نیچے گر گیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بیوی نے جب شوہر کی رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچی اور شوہر سے پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا میری مزدوری چلی گئی۔ بیوی حیرانی سے کہنے لگی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مزدوری تو آتی جاتی رہتی ہے، آج چلی گئی تو پھر آ جائیں گی۔ بیوی سمجھدار تھی تو فوراً اپنے شوہر کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ میں بھٹک گئی تھی۔ اور یوں مزدور اب دوبارہ مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ بیوی اپنے شوہر کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ آپ سب شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے اپنے شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد برابر میں سمجھ کے ان کا حوصلہ بنے، اور جو بہنیں غیر شادی شدہ ہے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک سیرت اور خوبصورت ایسی بیوی عطا فرمائے جو ان کی طاقت اور حوصلہ ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن
آپ تک پہنچتی رہے۔